قائد اعظم نے ایک سیکولر پاکستان حاصل کیا، اور جب وہ سیکولر کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بے نظریہ پاکستان، بے رنگ اور بے بو پاکستان، اس کا نہ کوئی رنگ ہو، نہ کوئی نظریہ ہو، نہ کوئی ورلڈ ویو ہو. یعنی وہی والی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ ایک ویلیو نیوٹرل ملک، ایک ایسا ملک جس کا ورلڈ ویو نہیں ہے، جو اسٹیٹک ہے، جو نامیاتی خصوصیات سے عاری ہے، جس میں جان نہیں ہے، جو ارتقا پذیر نہیں ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے، اور قائد اعظم نے اور بانیان پاکستان نے ایک ایسا ہی ملک دیکھا تھا، ایک ایسا ہی ملک سوچا تھا، ایک ایسا ہی ملک بنایا تھا. یہ تو بعد میں کچھ لوگوں نے انحراف کر کے یا ڈر کر پاکستان کو ایک اسلامی ملک یا مسلم ملک قرار دے دیا. اور پاکستان کے سارے مسائل کی جڑ یہی چیز ہے کہ بانیان نے جس تصور پہ پاکستان بنایا تھا اس تصور پہ پاکستان قائم نہیں ہے، اور اس کے مسائل کا حل یہ ہے کہ اسے ایک سیکولر اسٹیٹ بنا دیا جائے. یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ طبقہ جب سیکولرزم کا نام لیتا ہے یا سیکولر اسٹیٹ کی بات کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کی طرح یکساں حقوق حاصل ہوں گے. یہاں بالکل برعکس ہے. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کے لیے سارے حقوق ہیں، مسلمانوں کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے. اور ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں اپنے ملک میں، کسی مندر میں کوئی توڑ پھوڑ ہو جائے، کوئی بچی گھر سے بھاگ جائے، غیر مسلم بچی، اور اگر اس فرض کا مسلمان ہو کر کسی مسلمان سے شادی کر لے، کوئی ہندو تاجر اغوا ہو جائے، تو انگریزی پریس خاص طور سے اور یہ لکھنے والوں میں سے جو سابق اشتراکی کوچہ گرد ہیں، جو نام نہاد لبرلز ہیں، جو سیکولرزم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اقلیتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. خبر ہی یہ لگتی ہے کہ ہندو تاجر اغوا، یہ خبر نہیں لگتی کہ تاجر اغوا. مسلمانوں کی بڑی تعداد اغوا ہوتی رہتی ہے، قتل ہوتی رہتی ہے، ان کی لڑکیاں بھی اغوا ہوتی ہیں، ظلم کا نشانہ بنتی ہیں. وہی نہیں کہتے کہ مسلمان لڑکی اغوا ہو گئی، وہاں لڑکی اغوا ہوتی ہے. لیکن وہ ہندو کوئی عیسائی اغوا ہو جائے یا بھاگ کے جیسے چلی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اغوا کر لی گئی، جبری تبدیلی مذہب کا عمل ہو رہا ہے. تو بجا طور پر کسی نے کہا کہ کیا اس ملک میں مسلمانوں کے بھی کچھ حقوق ہیں یا نہیں، اس ملک میں اکثریت کے بھی کچھ حقوق ہے کہ نہیں، یہ سارے حقوق اقلیتوں ہی کے ہیں. اور لگتا تو یہ ہے کہ جیسے کہ قائد اعظم نے اور بانیان پاکستان نے جو تحریک چلائی قیام پاکستان کی، اور ہندوستان بھر کے مسلمانوں نے، سارے مسلمانوں نے، جنوب سے شمال اور مشرق سے مغرب تک کے مسلمانوں نے جو پاکستان بنایا یا بنوایا، دراصل ہندوؤں اور عیسائیوں اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا تھا. کیونکہ انگریزوں کا سوچا ہوا جو ہندوستان تھا، ایک ملک، وہاں اقلیتوں کے حقوق، ہندوؤں کے حقوق محفوظ نہیں رہتے، عیسائیوں کے حقوق محفوظ نہیں رہتے، تو انہوں نے سوچا کہ پاکستان بنا دیتے جہاں ان کے حقوق کا تحفظ ہو جائے. مسلمانوں کا کیا ہے، بونس میں کچھ حق ان کو بھی مل جائے گا. یہ پورا سینیریو بنا رکھا ہے ان لوگوں نے. اور یہ سینیریو بنانے کا مقصد کی وجہ یہ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، ناواقف ہیں، نہیں، خوب جانتے ہیں. میں سے تجاہل عارفانہ بھی نہیں کہوں گا. تجاہل عارفانہ کے اس طرح میں بڑی شائستگی ہے، شعریت ہے، ادب ہے، حسن ہے، معقولیت ہے. یہ تجاہل عارفانہ نہیں ہے، یہ سراسر خیانت ہے، خیانت. یہ سب خائن لوگ ہیں.